السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، آج صحیح البخاری کی اختتامی تقریب آپ گوش گزار فرما رہے ہیں۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے وہ عنوان نہیں ہے، درد ہے، ایک تڑپ ہے، ایک تکلیف ہے اور ایک احساس ہے کہ ساری دنیا سے نظریں ہٹا کر کے مدارس اسلامیہ پہ امید رکھ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جب یہاں داخل کروایا جاتا ہے تو بڑی ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بچے باقی بچوں سے امتیازی حیثیت رکھتے ہوئے اخلاقیات میں، معاملات میں، عبادات میں یقیناً اچھے ثابت ہوں گے، مگر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ والدین کو شکوہ ہے کہ جتنی امیدیں ہم ان سے وابستہ رکھے ہوئے تھے یہ باقی بچوں کی نسبت زیادہ تکلیف دہ رویے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، بولنے میں تلخی، لب و لہجے میں گستاخی، بے ادبی، شدت، نافرمانی۔ یقیناً جب والدین یہ شکوہ ہم سے کرتے ہیں تو ہمیں کہیں اور بڑھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسئلے قابل حل ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ میری یہ تھوڑی سی مختصر وقت کی چند گزارشات میری وہ بیٹیاں سنیں کہ جو پڑھنے کے لیے آئی ہیں، وہ والدین بھی سنیں کہ جو امیدیں وابستہ کر کے اپنے بچوں کو، جگر گوشوں کو مدارس کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر جب ان سے امیدیں رکھ کے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ امیدوں پہ پورے نہیں اترتے تو دل ٹوٹتے ہیں۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ اس حوالے سے مجھے صرف اور صرف 5-7 باتیں کرنی ہے، اور ان سب کا تعلق دین سے ہے، اور میں دین سے یہ تعلق کیوں جوڑ رہا ہوں کہ محبوب نے کہا تھا عورت کا انتخاب جن بنیادوں پہ کیا جاتا ہے وہ 4 بڑی بنیادیں ہیں۔ کچھ لوگ آؤٹ لک دیکھ کے، جسم کو دیکھ کے، جان کو دیکھ کے، جمال کو دیکھ کے، خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کے انتخاب کرتے ہیں۔
تو جسم اور روح کا حسن، بدن کا حسن اور جمال اپنے اندر کشش رکھتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، تو یقیناً لوگ نظر رکھتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں، تو نظارے کے لیے بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے وہ اس چیز کو چن بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دولت کو، مال کو، پراپرٹی کو، زمینوں کو، جاگیروں کو، باغات کو، کوٹھیوں کو، کاروں کو، بنگلوں کو، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، اور جس عورت کے پاس دولت مال کی فراوانی ہو چن بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کا قبیلہ اور اس کی ٹھاٹھ باٹھ اور وجاہت اور اس قبیلے اور برادری کا نام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کا انتخاب کیا جائے اور چناؤ ہو۔ میں ارباب انتظامیہ سے گزارش کروں گا آپ کے اگر انتظام زیادہ اہم ہیں تو پھر یہ گفتگو اور یہ حساس موضوع اور درد دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پانچ منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ یہ انتظام ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں تو۔ دین، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں۔ یہ دین کیا ہے؟ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دولت دیکھنا بری بات نہیں، جمال دیکھنا بری بات نہیں، حسب نسب دیکھنا بری بات نہیں، لیکن نتیجہ درست نکلے ضروری نہیں۔ اگر اچھے نتائج اور بہترین ہمدردیاں، لاجواب رہنمائیاں، پیار، محبت، مودت، اخوت، انسانیت دیکھنی ہے تو اس کے لیے دین کا چناؤ کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات، میں ایک نہیں اپنے شہر فیصل آباد کے سینکڑوں گھر ایسے جانتا ہوں کہ جن کا انتخاب یقیناً دین ہے، دین سے ہٹ کے نہیں سوچا انہوں نے، لیکن ان گھروں میں سکون نہیں ہے، ان گھروں میں لڑائیاں ہیں، جنگ و جدل ہے، اور بڑے تند و تیز جملے ہوتے ہیں، نظروں میں حیا نہیں نظر آتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت والا قصہ بالکل نہیں ہے، اور جو کیفیت ہے جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ تو پھر یہ دین کیا ہے کہ جس کو لے کر کے کامیابیاں ملتی ہیں؟ یہی مجھے آج کہنا ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام سیفٹی کا نام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن ہے، اسلام کے نظام سے ہٹ کے جس نے بھی لیا مردود ہے، منہ پہ مارا جائے گا، رد کیا جائے گا، ریجیکٹ ہوگا، ایکسیپٹ نہیں ہونے والا۔ اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دین مکمل ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نعمت ہے اور نعمت تامہ ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس کو رب نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کے بارے میں جب حدیث جبرائیل میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اخبرنی مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو آپ نے صرف 5 چیزیں بتائی ہیں۔ جی، ہم انہی 5 چیزوں کو آج صرف چند لمحوں کے لیے درد دل کے ساتھ اپنی بیٹیوں میں بیٹھے ہیں تو بات کرنا چاہیں گے۔ والدین موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہیں، میری معزز ترین بزرگ ہستی، اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر اپنے طلبہ پہ رکھے۔ شیخ صاحب سے ہم نے تفصیلی پند و نصائح سنی، یقیناً ایک درد، ایک تڑپ اللہ رب العزت قبول فرمائے،
اور ہمیں عملی شکل دے۔ حضرات، آپ 3 چیزیں شیخ صاحب سے سن رہے تھے جو اسلام کی بیس ہیں۔ بیس، میرے بھائی جو ساؤنڈ والے ہیں ان کے پاس بے شمار بٹن ہیں، ایک بیس کا بھی ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے کنٹرول نہ ہو تو یہ سارا سسٹم بیکار ہے، اور اگر یہ اس کو مینج کرنا چاہیں اور وہ بٹن گھماتے بھی رہیں پھیرتے بھی رہیں، وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے، موسم کے مطابق ہم اسے تیز یا سلو کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھمائے جا رہے ہیں مگر وہ عمل نہیں کر رہا، اور پمپ چل رہا ہو، پانی نہ دے تو تکلیف ہوتی ہے، درد پیدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ انسان کا جسم خشک ہو، بندہ تیل بھی لگائے، لوشن بھی لگائے، اور پھر تری حاصل نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ بھوک لگی ہو، کھانا کھایا جائے، پیاس لگی ہو، پانی پیا جائے، اور پھر پیاس نہ بجھے تو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، عملی شکل نہیں نظر آ رہی، ادب نہیں، اخلاق نہیں، اور للہیت نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، آپس میں محبت اور مودت کا مواد مٹتا جا رہا ہے، دوریاں ہی دوریاں۔ تو گزارش کروں گا کہ ہم جو سکھانا چاہتے ہیں وہ ذرا اچھے طرح سے سیکھیں۔ پہلی چیز توحید ہے، اور آپ نے یہ توحید معرفت اور توحید قصد اور طلب پڑھی اور سنی، تو اس سے میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا وجود، آپ کا جسم اور آپ کی جان، آپ کی باڈی اللہ نے سب سے خوبصورت بنائی ہے۔ ممکن ہے کہ اس باڈی کے اندر کی تحریک اور باہر سے اس کی لوگوں کی طرف سے طلب، اس میں کثرت ہو، اور من جو ہے وہ بسا اوقات اس کی کیفیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر طغیانی آ جاتی ہے۔ ان الانسان لیطغی، طغیانی، بغاوت، اور اپنے برتن سے باہر آنا، ظرف سے باہر آنا، کناروں سے اچھل جانا۔ جیسے جیسے جوانی ملتی جاتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، تو یہ کیفیتیں اندر سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آپ نے جہاں توحید کا یہ معنی لینا ہے کہ میرے رب جیسا کوئی اور نہیں، اس کی ذات جیسی کسی اور کی ذات نہیں، صفات جیسی صفات نہیں، اس کے تصرفات جیسے کسی اور کے تصرفات نہیں، وہ معبود برحق ہے، مجھے جھکنا صرف اسی کے آگے ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے حسین، جمیل، خوبصورت مرد، نوجوان، بڑے بڑے رشتہ دار ہوں گے، لیکن مجھے جیسے جھکنا صرف ایک رب کے سامنے ہے، مجھے میرے اوپر سب سے پہلا اور بڑا حق میرے والدین کا ہے، والدین کا ہے۔ کیوں؟ جیسے خالق پیدا کرنے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں، ایسے ہی جس وجود سے آپ پیدا ہوئی ہیں، باپ بھی حقیقی صرف ایک ہے اور ماں بھی حقیقی صرف ایک ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کا، اور پھر جان کے بارے میں، بدن کے بارے میں، ارمانوں کے بارے میں، چاہتوں کے بارے میں، ترغیبات کے بارے میں، اپنے تخیلات اور تصورات کے بارے میں، سب سے پہلا اور سب سے عظیم تر حکم جو ماننا ضروری ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہے، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں آپ کا کوئی عزت کا رکھوالا یا بڑا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تسلیم کرے اس حقیقت کو، اور یہ توحید کا حصہ سمجھے، پھر جا کر کے بات بنے گی، پھر جا کر کے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں بغاوت پہ ابھار رہی ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر شادی شدہ تو ہیں ہی، شادی شدہ لوگوں میں اس وقت عالم بغاوت کھڑا ہے، بیٹیوں میں، بچوں میں، بہوؤں میں، بیویوں میں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جو شخص کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، ڈورے ڈالتا ہے، اور پھر وہ اس کے خلاف ہوتی ہے، باغی ہوتی ہے، وَلَيْسَ مِنَّا، وہ میری امت کا حصہ نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا سمجھایا گیا
کہ پہلے محبت نہیں، پہلے جائز طریقے سے جہاں والدین آپ کی شادی کر دیں، پہلے نکاح ہے، نکاح کے بعد محبت کا معاملہ پیدا کیجئے، گھر میں کبھی بھی بغاوت نہیں آئے گی۔ جیسے رب اکیلا، ماں باپ اکیلے، ایسے میری جسم اور میرے وجود اور میری عزت کا مالک اور اس کا نگران وہ بھی اکیلا ہی ہے۔ جس دن آپ یہ سوچ پیدا کر لیں گے، مجھے امید ہے گھر میں نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ زیادہ تر میڈیا نے جو آگ لگائی ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ یہاں کچھ پڑھایا جاتا ہے، آگے چل کے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسری چیز، آپ تجرید سن رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے تفرید، کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کریں۔ شیخ صاحب نے جو پہلو بتایا لاجواب ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ 24 گھنٹے اسی کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ یہ فطرتی بات ہے کہ جو چیز دل کو بھاتی ہے اس کا نام بھی زیادہ لیا جاتا ہے، لیکن ذکر کا یہ پہلو مت بھولیے گا کہ جس ذکر کو یوسف علیہ السلام نے 7 بند کمروں کے اندر کیا تھا، برائی پہ آمادگی، آج آپ کا اور میرا موبائل، سوشل میڈیا، اس نے اتنی تنہائیاں دے دی اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک چھت کے نیچے جو چاروں طرف سے بند ہے، جنگلے لگے ہوئے ہیں، مین گیٹ ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے بھی دشمن گھس کر کے پھر ایک کمرے میں ایک کمبل میں ماں بیٹی لیٹی ہوئی ہے، دونوں کے الگ الگ رابطوں کے سلسلے اتنے آسان کر دیے ہیں، پرائیویسی کے نام پہ بڑے بڑے لاک لگا دیے گئے ہیں، مگر یہ تفرید، نفسا نفسی اور اپنی ذات تلک، باقی سب کو بھلا دینا، اور پھر اسی کے پیچھے تصوراتی اور خیالاتی پلاؤ اور خیالی جو ہے وہ محل بنا کے ان میں رہنا، یہ بے وقوفوں کی جنت والی بات ہے۔ اللہ کے لیے میری بیٹیاں سوچیں اور سنیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہونے لگے تو جتنا دین پڑھا ہے نا، یاد کریں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہاں رب کا یاد آ جانا، یہ ذکر ہم سے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پھر بھی کہہ لیتے ہیں، اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لفظی بول رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مکے کے اندر ان کی پرانی جو ہے وہ جاننے والی دعوت گناہ دے، اور انہیں اس وقت رب یاد آئے کہ میرے محبوب نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، یہ والا ذکر آپ کو تفرید میں نمایاں کر دے گا۔ اور تجرید، ساری دنیا سے ہٹ کر کے آپ اپنے دل کی دھڑکنیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں۔ میں انشاءاللہ دیکھوں گا گھروں میں بغاوتیں ختم ہو سکتی ہیں، ادب اور احترام آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دل بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کو بولا ہے، اور یہی معنی ہے رسالت کا، یہی معنی ہے محبت کا، اور یہی معنی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا، اور یہی معنی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سنیے، آنکھ دیکھتی ہے، اسے تصویر ملتی ہے، تصور ملتا ہے، امیج، نظارہ ملتا ہے، یہ دل سے مشورہ کرتی ہے۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اب دل جو ہے فوری طور پہ مین کنٹرول روم سے رابطہ کرتا ہے کہ آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ دماغ میں 1 کھرب خلیے اللہ نے بنائے ہیں، جس دماغ کو لے کے آپ اس ادارے میں آئی ہیں، 1 کھرب خلیے، اور 1 کھرب خلیے میں سے 30 لاکھ خلیے سوئی کی نوک پہ چڑھ جاتے ہیں، اتنی باریک بینیوں سے۔ یہ اللہ نے جو دماغ دیا ہے نا، اس پہ اگر حکمرانی رحمان کی اور قرآن کی ہوئی، دین کی ہوئی، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اب نکلے گی کامیابی۔ اور اگر اس پہ حکمرانی شیطان کی ہوئی، بغاوت کی ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر حکمرانی ہوئی رحمان کی، دین کی، شریعت کی، کتاب کی، سنت کی، تجرید کی، اور صرف محبوب کائنات کی، پتہ ہے جواب کیا آئے گا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مرد ہیں تو کہہ دو کہ اپنی لائٹیں فل نہیں رکھو، ڈم کر لو، نظریں جھکا لو،
वकुल लिलमोमिनात यग़दुद्न मिन अबसारिहिन्ना, ये मोमिन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, इनसे कहो नज़रें झुका लें। झुकी नज़रों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से, हया और शर्म का मादा। और अगर दिमाग में हुक्मरानी हुई शैतान की तो जवाब क्या आएगा? कोई बात नहीं, किसने रोका है? ये देखने की चीज़ है, इसे बार बार दे, एक बार नहीं 1000 बार देख, अरे बेगाना बार नहीं दीवाना बार देख। अब कोई तुझे देख रहा है तो छुपा के देख, अगर मौका मिले कोई नहीं है तो फिर जहां दिल करे वहां जाके देख। फिर ये नजर किस तरीके से पूरी दुनिया की नजरों में ले आती है और फिर इंसान की जिंदगी जिल्लत और रुसवाई में तब्दील करके रख देती है। लिहाजा अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या इस्लाम ये है तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका ये माना है तो फिर दिलो दिमाग में बिठा लें कि मेरे रब ने मुझे ये सिखाया है, मैंने अपने आप को बगावत पे नहीं, इताअत पे, पैरवी पे, बंदगी पे खुद को लेके आना है। और अच्छे हैं वो लोग कि जो इस पहलू को समझते हैं। दूसरी चीज़, इस्लाम ये है कि नमाज पढ़ें। मदारिस में अल्लाह का शुक्र है नमाज का एहतमाम होता है, बेटियां नमाज पढ़ती हैं, तहज्जुद की आदत पड़ जाती है और माशाल्लाह इशराक पढ़ती हैं, चाश्त पढ़ती हैं, जोहर असर मगरिब इशा फजरें अदा होती हैं। नमाज तस्बीह का एहतमाम मदारिस में देख रहा हूं होता है, नवाफिल का सुनन का होता है। तो नमाजें पढ़ करके अगर नतीजा नहीं निकाला तो फ़ायदा कोई नहीं। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज पढ़ना मत सीखिए, नमाज कायम करना सीखिए। नमाज को कायम करना अगर आपने नहीं सीखा तो किसी ने नहीं। नमाज के कायम करने में सबसे पहला सबक वक़्त की पाबंदी। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, माँ बाप ने जो जिंदगी संभालने की जिम्मेदारी संभाली है, इस वक़्त को ज़ाय मत करें। ये बहार है, ख़िज़ा में बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी चीज़, रब के सामने खड़े होना, हैंड्स अप होना, सरेंडर होना, हाथ बांध लेना, ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, ये कोई आदत नहीं है। आदत और इबादत में एक नुक्ते का फर्क है। और एक नुक्ता क्या करता है? दुआ हम लिखते रहे, दगा वो पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमको। यहाँ से मुजरम बन के मत निकले कि हमें ताने सुनने पड़े, जनाब मदरसे ऐसे हैं, हमने तो भेजा था, नतीजा जो है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होके आई हैं। इनकी नज़रों के अंदर झुकाव नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं, इज्जत नहीं, आबरू नहीं, फर्मा बरदारी नहीं। और गैर करेगा तो इतना दुख नहीं होगा, दुनियावी तालीम याफ्ता लोग करेंगे, परेशानी नहीं होगी। ये अगर पढ़े लिखे लोग दीन वाले करेंगे तो उंगली सीधी मुस्तफ़ा पे जाएगी, अल्लाहुर रहमान पे जाएगी, किताब व सुन्नत पे जाएगी, उलमा और अहले इल्म पे जाएगी। लिहाजा नमाज से खड़े होने का ढंग सीखें कि अपने बड़ों के सामने खड़े कैसे होते हैं, नज़रों में झुकाव कैसे होता है, हाथ बंधे हुए कैसे होते हैं, आजिज़ी और इनकिसारी कैसे होती है, शर्मिंदगी क्या है, हया किस चीज़ का नाम है। और दूसरे नंबर पे रुकू को सिर्फ रुकू मत जाने, ये झुकाव का अंदाज, हम जानवर नहीं है, वगरना हाथ शायद ज़मीन पे रखवा दिए जाते। अल्लाह ने हमें जानवरों से यहाँ भी तशबीह नहीं होने दी, घुटनों पे हाथ रखवाए कि ये किसी मकसद के लिए है। और इसमें जो इबारतें हैं ना, ये सना, ये फातिहा, ये मिलाए जाने वाली सूरत, ये ऐसे नहीं है। इन लफ्ज़ों पे गौर करके सीरत बनाना ये असल दीन है। फज़ फर बेज़ात दीन, अगर रब पाक है तो अपनी इज्जत को पाकीज़ा रखना, ये सबक है। अगर वो मालिक यौमिद्दीन है तो एहतिसाबी कैफियत पैदा करके डरे हुए रहना कि आडट होने वाला है, हिसाब होने वाला है। अगर इय्याका नअबुदु है तो जिंदगी उसकी बंदगी के नाम है। नमाज कायम करने के लिए तीसरा पहलू जो है वो सजदे हैं। अल्लाह के लिए सजदे, मिट जाना, घुटने टेक लेना, पाँव गाड़ लेना, माथे को टिका लेना, पिशानी जबी साई कर लेना, नाक ज़मीन पे रख लेना, हाथ ज़मीन पे धर देना, ये सब कुछ जो झुकना है, झुकने वाले को फल लगते हैं। वस्जुद वक्तरिब, कुर्बतें झुकने से मिलती हैं, अकड़ने से नहीं, अना से नहीं, गर्दन में सरिये डाल के नहीं,
तू तुकार से नहीं, दूसरे को बड़ा मान के खुद को छोटे कह देने से बंदा छोटा नहीं हो जाता। सुबहान रब्बियल आला, मैंने देखा है दुनिया में वही अजीम तर हुआ है जिसने सजदे में सर रख के सुबहान रब्बियल आला दिल से माना है। तो झुकना सीखिए। जो मेरी बेटियां घर में झुके हुए लबो लहजे, मिटे हुए लबो लहजे, आजिज़ी और इनके सारी मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता, तो बेटा अपनी नमाजों से ये सबक सीखें कि ये दीन है, फज फर बेजात दीन, कहीं दीन आपका घर ना तोड़ दे। मैं अपने दादा अबू की जब मिसाल सुनता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है। उनकी जो तीसरी शादी थी उनमें घर में तशरीफ़ लाने वाली हाफिज़ा कुरान और हाफिज़ा हदीस थी। दूर दूर से दुनिया देखने आती थी कि चौधरी अब्दुर्रहमान के घर हाफिज़ा कुरान और हाफिज़ा हदीस तशरीफ़ लाई। इबादत में भी कोई शक नहीं, रियाजत में भी कोई शक नहीं, बेमिसाल। मैंने आज तक किसी के मुंह से उनके बारे में इबादत में, रियाजत में, इल्म में, मार्फत में, हिफज में, जिक्र में, अज़कार में कभी कोई मनफी पहलू नहीं सुना। लेकिन दादाजी की खिदमत की है तो कभी कभार बेचारे बड़े परेशान होते थे। क्या मसला बना कि इस इबादत ने, हुकूकुल्लाह ने उन्हें हुकूकुल इबाद की समझ शायद पूरी नहीं दी थी। आपने यहाँ हुकूकुल्लाह सीखे हैं तो हुकूकुल इबाद भी सीख के जाएं। मुमकिन है आप बहुत अच्छी नमाज पढ़ने वाली हूँ, हाफिज़ा भी हूँ, कारिया भी हूँ, आलिमा भी हूँ, लेकिन सास के, ससुर के, शौहर के, वालिदैन के, भाइयों के और रेम के रिश्तों की कदरदानियाँ भूल जाएं। हुआ क्या, दादा अबू ने बोला कि मैं खेतों में काम करने जाता हूँ, भूख लगती है तो आप खाना पीछे दें। कहने लगी कि नहीं अब्दुर्रहमान, औरत घर में ही अच्छी लगती है, वह कर नफ़ी बुयूतिकुम, मैं बाहर खाना नहीं ला सकती। कहा चलें दीन का मसला होगा, हम घर में आके खा लिया करेंगे। एकड़ू हल चला के जब वापस लौटना, घर में आना, तो क्या देखा है कि बेगम मुसल्ले पे है और माशाल्लाह लंबी किरात के साथ नवाफिल हो रहे हैं। बैठ बैठ के देख देख के भूख लगी हुई, क्या मामला ये? तो खंगूरा मार के टोकरे थले पई जे चौक के खा लो। तो हुकूकुल्लाह में तो लाजवाब थी, लेकिन हुकूकुल इबाद बैलेंस नहीं थे। तो बेटा नमाज से अपने आप को बैलेंस करना सीखें। हुकूकुल्लाह, अल्लाह का वक़्त अल्लाह को दें, बंदू का वक़्त बंदू को दें, रब के सामने मानना, हुक्म मानना। उसने वालिदैन के अहकाम की भी तामील सिखाई है, तरबियत की है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तरबियत यही तो हम करते हैं। अगर यहाँ से बगावत ही सीख के जाना है तो नमाज का फ़ायदा क्या है? और तीसरी चीज़ इस्लाम में ज़कात है। ज़कात हमने शायद ये समझ लिया है कि मांगने का नाम है, रसीदें बनवा लो, जितने असहाबे खैर हैं, असहाबे माल हैं, वो हमें देते चले जाएं। नहीं, ज़कात बेसिकली ये तसव्वुर नहीं। ज़कात है नाम कि आप कमाएं, मेहनत करें, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें। सारे लोग अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, वक़्त का नबी भी हो तो काम करता है, और फिर अल्लाह ताला आपकी उस रिज़्क़ में बरकत दे। आप अपने अहलो अयाल पे अच्छी तरह ज़ात पे खर्च करें। साल भर खर्च करने के बाद जो माल पैसा इतना बच जाए कि आपने उसे पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, वो 7.5 तोले सोने या 52 तोले चांदी के बराबर या दीगर जो अमवाल हैं उनके निसाब को पहुंच जाए, उनमें से आप 97.5 अपने पास रख के 2.5 रुपए किसी गरीब को ढूंढ के उसकी मदद करें। यहां से अगर बेटी ने सिर्फ ज़कात के मसले तो अज़बर कर लिए, लेकिन घर के अंदर कमाना, मेहनत करना, काम करना और फिर बचत करना और फिर दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना, ज़रूरतमंद तक जो है वो ज़रूरत का माल पहुंचाना और इसका एहतमाम करना नहीं सीखा, तो फिर ज़कात सिर्फ मांगने की हद तक रह जाएगी, बाकी कोई माना नहीं रह जाएगा। यही मैं देखता हूँ कि शिकवे आते हैं कि मदारस में पढ़ी हुई बच्चियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बड़ी ढीली ढाली, जब देखो उसी वक़्त जो है मेरे जिस्म में दर्दें, मुझे नींद आई है, ये बहाना वो बहाना। वालिदैन के शिकवे हैं, ससुराल के ताने हैं,
اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر اس سے کہیں بہتر تھا کوئی دوسرے اداروں کا انتخاب کرتے. تو یہاں ایک عزم لے کے، جزم لے کے، ہر گھر میں مالی ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہے، تربیت نہیں تو جھگا پھر بھی کیا، اور اگر برعکس معاملہ تو پھر شاید بھی کچھ بچت ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ خواہشیں بادشاہوں کی بھی پورے نہیں ہونے دیتا، ضرورت ہے تو میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا. یہ پہلو کون سمجھائے گا، کون سمجھے گا؟ اب تیسری یہ چیز کے بعد چوتھی چیز بڑی اہم ہے، روزہ. یہاں روزوں کا اہتمام ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں سوموار کو، جمعرات کو ہم سنتے ہیں، جو روشن راتیں ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر رمضان کے روزے، اگر روزوں کے اندر دو سبق نہیں سیکھے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. گاڑی کے آگے پیچھے بمپر ہوتے ہیں کہ ناگہانی صورت میں ان سے ٹکراؤ سے بچا جائے اور اپنا نقصان. اور دوسرے کی بھوک اور درد کا احساس ہی پیدا نہیں ہوا تو کیا روزے سے سیکھا؟ باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، ساس بوڑھی ہے، سسر بوڑھا ہے، اور بندہ اپنے بچوں پہ توجہ دے اور ان کو کہے کہ اچھا دے لیتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ شوگر لو ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، جسم کیسے کانپتے ہیں، جسم اور روح کا ناتا کیسے ٹوٹتا ہے. بوڑھے بزرگوں کا اگر گھر میں خیال نہیں رکھا گیا، ادب اور احترام کا پہلو نہیں آیا، جسم میں ایک درد اور خیال میں ایک تصور اور اس میں احساس پیدا نہیں ہوا، تو بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. پھر کوئی فائدہ نہیں پڑھنے پڑھانے کا، روزے رکھنے. بیٹا اس پہ توجہ دے. اور پانچویں چیز، ہم حج کو رکن کہتے ہیں، اسلام کا رکن. کیا ہے اس میں؟ سارے لباس اتار کے یک لباس ہونا، دو چادروں میں مرد کا آنا، لیکن عورت کو اس کے اسی لباس میں احرام. کہ اصل چیز تیری لباس ہے وہ حج کے ایام کے اندر بھی سر سے لے کے پاؤں تلک پردہ، پورا اہتمام، تلبیہ لبیک اللہم لبیک. اگر یہ تلبیہ رب کے سامنے حاضری ہے تو بیٹا آپ سے جو بھی بڑا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، گھر کے اندر دو ہی تو چیزیں سیکھنے والی ہیں اور پورے سفر حج میں یہی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی آخری سبق یہی دیا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اوپر والے بڑے کا بھی خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال رکھنا. تو یہاں کون رکھے گا گھر میں خیال؟ بڑوں کی عزت، بڑوں کی آبرو، لبیک کہنا، حاضر ہونا، بات سننا، توجہ دینا اور ان کا خیال رکھنا، ان کی طرف بڑھنا، پہل کرنا اور خدمت کا جذبہ رکھنا. بیٹا یہ چیزیں اگر مدارس نہیں دے سکے تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں دے گی. یہ ہے فاظفر بذات الدین، اور یہ ہے تڑپ. اگر صرف عبارتیں پڑھنی ہیں تو پھر ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہیں 5 بڑے علوم ہیں، قرآن مجید ہے، حدیث پاک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. پھر ان کو پڑھنے کے لیے جس لغت کو دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں جتنے بھی علوم ہیں وہ جاننے ہیں. اور 5ویں چیز ان کی فقاہت ہے. یہ 5 چیزیں پڑھ کے بھی کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے گدھے کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. اپنے اندر درد، اپنے اندر احساس، اپنے اندر جذبہ، اپنے اندر نرمی، لب و لہجے کے اندر، گفتگو کے اندر، آنکھوں کے اندر، وجود کے اندر حیا کا مادہ. اور یہ سمجھ کے کہ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، 7.5 ارب لوگوں سے وہ کام نہیں ہو سکا جو اللہ نے مجھ سے لینا ہی، یہ میری اہمیت ہے. پھر جا کر کے ہمارے اوپر سے جو اس وقت بلے میں وہ اٹھ سکتا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنے والدین کا ساتھ دیں، اپنے اساتذہ کا ساتھ دیں، اپنے ادارے، اپنی معلمات کی تعلیم اور تربیت. صرف ضد، انا، ان باتوں سے بات نہیں بنتی. بابا جی نے کہا تھا کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. ضروری ہے کہ یہ میں یہاں سے مار کے اپنے اندر جو ہے ادب احترام پیدا کر کے، علم اور معرفت پیدا کر کے اور اس کی عملی شکل پیدا کر کے پریکٹیکل لائف میں اتریں. انشاءاللہ آپ کے گھر، آپ کے گھر والے مبارک ہوں گے اور ماحول مبارک ہوگا
اور آپ کے بارے میں جب کمنٹس اچھے آئیں گے تو پھر جا کر کے اساتذہ کا نام، معلمات کا نام اور اداروں کا نام روشن ہوتا ہے۔ آپ سفیر بھی ہیں، اداروں کی مندوب بھی ہیں، جہاں جائیں، جس محلے علاقے میں جائیں، اپنے والدین کے پاس جائیں تو نیک نامی کا باعث بنے، بدنامی کا نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔